ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں ان میں ایک سب سے زیادہ عظیم نعمت وہ انسان کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا شاندار بنایا اور یہ قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے، اور یہ ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کے بغیر جسم کا کوئی دوسرا عضو وہ چل نہیں سکتا۔ اگر دل کام کرنا بند کر دے تو پورے کا پورا جسم وہ ناکارہ ہے۔ اس کی اہمیت اس ایک جملے سے ہی لگائی جا سکتی ہے کہ تمام کے تمام اعضاء کا انحصار وہ دل پر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ دل کی اہمیت جس قدر ظاہری طور پر ہمارے جسم کے لیے، ہمارے بدن کے لیے ہے، اس سے کہیں زیادہ اہمیت دل کی ہمارے ایمان کے لیے ہے، ہمارے اخلاق کے لیے ہے اور ہماری اخروی زندگی کے لیے ہے۔ وہ بندہ جس کا دل سیدھا ہے، جس کا دل نرم ہے، جس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، جس کے دل میں ایمان موجود ہے، اصل میں قیامت کے دن یہی شخص کامیاب ہونے والا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن جس دن کسی طرح کا مال یا بیٹے وہ کام نہیں آئیں گے مگر
فائدہ کس کو ہوگا؟ من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سیدھا دل لے کر اللہ کے پاس آئے گا۔ دل ہمارا یہ ایمانی حوالے سے اپنے اندر بہت کچھ سمائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی شخص کے دل میں ایمان ہے تو ایمان کا مرکز بھی یہ ہے، نفاق ہے تو نفاق کا مرکز بھی یہ ہے، اخلاص ہے تو اخلاص کا مرکز بھی دل ہے، ریاکاری ہے تو ریاکاری کا مرکز بھی دل ہی ہے، خیر اور شر کے مارکے بھی دل میں ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی بھی طرح کی کوئی ہدایت کی راہ نکلتی ہے، کرن نکلتی ہے، وہ بھی دل ہی سے نکلتی ہے، اور اگر فتنہ بپا ہوتا ہے تو وہ بھی دل میں ہی بپا ہوتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ ایک ٹکڑا ایسا ہے تمہارے جسم میں، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورے کا پورا جسم نکارا اور خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار ذرا غور سے سنو، وہ تمہارا دل ہے۔ اور موجودہ ایام میں ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، وہ اذانیں سنتے ہیں، وہ قرآن کریم کی دعوت کو سنتے ہیں، وہ نیکی کی طرف بلانے والے کی پکار کو سنتے ہیں، وہ نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ نیکی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن نہ ان کے قدم اٹھتے ہیں، نہ ان کی زبان ہلتی ہے، نہ ان کے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ صرف اس وجہ سے کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں، اور دلوں کی سختی یہ کائنات میں ہر چیز سے بڑی سختی ہوا کرتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، یہ پتھروں کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ پتھر پھٹتا ہے، اندر سے نہر جاری ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یہ پھٹتا ہے، اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ پتھر گرتا ہے اللہ کے ڈر سے، من خشیت اللہ۔ اور یہ پتھروں کی کیفیت اللہ نے بیان کی، اور شروع میں کہا کہ تمہارے دل پتھروں کی مانند او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اور جب تک انسان کا دل نرم نہیں ہوتا تب تک وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، اور جب انسان گناہ کرتا ہے، اس پر اصرار کرتا ہے، ہر گناہ اس کے دل کی سختی کو بڑھا دیتا ہے، حتیٰ کہ ہم اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دلوں کی سختی بڑھتی ہے، ہم کان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہمارے دلوں کی سختی بڑھتی ہے۔ ایک ایک نیکی اپنے اندر اثر رکھتی ہے، اور ایک ایک گناہ بھی اپنے اندر اثر رکھتا ہے، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ لیکن چند ایک بڑے اسباب ہیں جو ہماری دلوں کی سختی کے بہت بڑے بڑے اسباب ہیں۔ ویسے تو ہر ایک گناہ ہی ہمارے دل کی سختی کا سبب بنتا ہے، لیکن چند اسباب جن کا آج ہم ذکر کریں گے بالترتیب، اگلے جمعے میں بھی، اور پھر اس کے علاج پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، ہمیں اللہ کے مقرب بندوں سے دور لے جاتی ہے، اللہ کی محبت سے دور لے جاتی ہے، سب سے پہلی چیز جو ہمیں اللہ کی قربت سے دور لے جاتی ہے وہ ہماری بد نظری ہے، جو ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے، جو ہمارے دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ حرام دیکھنا، حرام کو پسند کرنا، اور اپنی نظر کا غلط استعمال کرنا، آہستہ آہستہ یہ لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں کہ بد نظری جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ایسا تیر جو
زہر آلود تیر ہوتا ہے وہ تیر ہے جو شیطان انسان کی طرف گراتا ہے. یعنی اگر کسی شخص کو تیر مارا جائے زہر سے آلودہ تو جس قدر وہ تیر اس کے جسم کا نقصان کرے گا، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی قدر بد نظری ہے. جب بھی کوئی شخص بد نظری کرتا ہے تو یہ تیر ہے جو شیطان کی طرف سے زہر میں آلودہ کیا ہوا اس شخص کی طرف پھینکا گیا اور اس نے اس کو قبول کر لیا. اور اس کا ایک مطلب اور مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طرح اس تیر کا زہر پورے جسم کے اندر پیوست کر جائے گا، اسی طرح بد نظری اس کے نقصانات پورے جسم کو ہوتے ہیں. اور جب انسان، آپ اپنے دائیں بائیں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو شخص بد نظری کرتا ہے، جو حرام کو دیکھتا ہے، حرام کو پسند کرتا ہے، دنیا میں اس کے رہنے کا کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں، اس کا کوئی بھی کام مکمل ہوتا ہی نہیں. کتنے ارادے کر لے لیکن وہ ادھورے کام رہ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے، دلوں کی سختی ہے، نیکی کی طرف راغب نہیں ہے. جب نیکی کی طرف راغب نہیں ہے تو اللہ سے دعا نہیں کرتا، عبادات نہیں کرتا، اور پھر دل آہستہ آہستہ سخت ہوتا جاتا ہے. تو بد نظری ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے دلوں کو سخت کر دینے والی ہے. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. جہاں پر خواتین کے لیے پردے کے احکامات نازل کیے گئے نا، اس سے پہلی آیت مردوں کے لیے ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. یعنی مردوں کا بھی یہ پردہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہاری دلوں کی پاکیزگی کا باعث بنے گا. مطلب اگر بد نظری ہے تو دلوں کی سختی، اور اگر نظر کو جھکاؤ گے ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہاری دلوں کی پاکیزگی کا باعث ہے. لیکن دیکھنا کیا ہے پھر، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ کے ایسے شاہکار جو اللہ نے بنائے جانوروں کی صورت میں، اور اسی طرح بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں، بڑے بڑے خوبصورت مناظر، ان کو دیکھو، عبرت حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سوچو ذرا کہ وہ ذات کس قدر بڑی ہے. اور یہی چیز دیکھنے کے لیے قرآن کریم ہمیں راغب کرتا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان، کیا یہ زمین میں پھرتے نہیں، دیکھتے نہیں اللہ نے اس زمین کو کیسا بنایا، اور وہ جو اللہ کی ناشکری کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا، اس کے نمونے بھی زمین کے اندر موجود ہیں. جائیں قبرستان میں، جائیں قبروں کو دیکھیں. اور قبروں سے یاد آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول یاد آیا، جنہوں نے یہ کہا کہ ایسے لوگ جو نیکی کرتے تو ہیں لیکن دل اس کے باوجود سخت ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے خوشنما قبر ہو جس کو اوپر سے بڑا رنگ روغن کیا ہے لیکن اس کے اندر ڈھانچہ موجود ہے. اسی طرح دل کی سختی والے لوگ ہیں. وہ جن کے دل سخت ہیں، اوپر سے بہت اچھے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، لیکن اندر وہ بدترین ڈھانچے جیسے قبروں کے اندر پڑے ہیں، اس طرح ہے. اور یہ قول ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. تو اگر ہم اپنی دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز وہ بد نظری ہے جس سے ہمیں بچنا پڑے گا. اور اس سے بچنا موجودہ ایام میں تو بہت مشکل ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے. کیونکہ گھر سے جب آپ نکلتے ہیں تو ہر قدم پر بے حیائی اور برائی آپ کو دعوت دیتی ہے. آپ جس قدر بھی بچ جائیں، بچنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن جتنی طاقت اور جتنی قوت اللہ نے دی اس کے مطابق آپ بچیں. حرام پر نظر پڑے فوراً اس کو جھکا لیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی رضامندی کے لیے، اور اللہ اس کے ذریعے سے دلوں کو نرم کر دے گا انشاءاللہ. دوسرا بڑا سبب جو ہمارے دلوں کی سختی کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے وہ ہے اپنے کانوں کا اور زبان کا غلط استعمال کرنا. خصوصاً اپنے کانوں کا غلط استعمال کرنا، ہر چیز ہر بات ہی سنتے چلے جانا،
کوئی تمیز ہی نہیں ہے. ایک شخص یہودی کو بھی سنتا ہے، عیسائی کو بھی سنتا ہے، وہ مجوسی کو بھی سنتا ہے، وہ مسلمان کو بھی سنتا ہے، وہ ہر بندے کو سنتا ہے، اور کوئی تمیز نہیں کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، ہر ایک کی بات کے پیچھے لگ جاتا ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، اور ایک حدیث میں کفا بالمرء اثما، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ مان لے، تسلیم کر لے، اس کو آگے پہنچا دے. اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی بدعقیدہ اور گمراہ شخص کی کوئی ایک بات کسی دل میں ایسا وسوسہ داخل کر دیتی ہے جس سے چھٹکارا پاتے پاتے انسان کو سالوں گزر جاتے ہیں. اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو ناپسند کیا. نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کے پاس جانے سے کیوں منع کیا گیا؟ اسی لیے کہ کہیں کسی شخص نے ان کی بات پر اعتماد کر لیا تو ایمان جاتا رہے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا میں غیب کی خبریں جانتا ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا کچھ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا ہے میرے دل میں؟ اللہ کے نبی اس وقت سورہ دخان کی تلاوت کر رہے تھے، 25ویں پارہ. چونکہ شیطان تھا، سمجھ تو آئی نہیں. کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا پڑھا دل میں، لیکن دکھ کا لفظ آپ نے بولا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات نہیں کی، اس سے کہا تو مجھ سے دور ہو جا، تو شیطان ہے. بات کرنا اور سننا گوارا نہیں کی. اللہ کے نبی کہا تو مجھ سے دور ہو جا، چلا جا یہاں سے، تو شیطان ہے. اگر آپ ہر ایک کی بات کو سننا چاہتے ہیں تو اپنی کان کو تمیز سکھائیں، اپنے دماغ کو تمیز سکھائیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. پھر سننے کے بعد اس کو پرکھیں، شریعت پر اس کو پرکھیں، دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے. اور جب ہر سنی سنائی بات کو آپ اپنے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیں گے، ہر بندے کی سننا شروع کر دیں گے، اس پر اعتماد کرنا شروع کر دیں گے، اس پر یقین کرنا شروع کر دیں گے، تب آپ گمراہی کی طرف چلیں. اور یہی چیز قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو ہر شخص کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تم قطعاً ایسی باتیں جس کا علم ہی نہیں ہے، جس میں تم تمیز ہی نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے نہ لگو. ایک چیز ایک بات وہ تمہاری فیلڈ سے متعلقہ ہے ہی نہیں، تمہارے ایمان کا، تمہارے دل کا، تمہاری دنیا کا، تمہاری آخرت کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، رک جاؤ، جس کا علم نہیں رک جاؤ. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، اللہ نے سوال کرنا ان کے بارے میں تم سے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جہاں بھی وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي، اگر میرے صحابہ کا غلط انداز سے ذکر کیا جائے، کہیں پر ان کی کوئی برائی بیان کر رہا ہے، فَأَمْسِكُوا، تو بحث بھی نہیں کرنی، خاموش ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ بحث کرتے کرتے تم بھی کوئی ایسا جملہ ادا کر دو، کہا خاموش ہو جاؤ. تو اس لیے دوسرا سبب جو ہمارے دلوں کی سختی کا بنتا ہے کہ ہر شخص کی بات کو سن کر اس پر اعتماد کر لینا. اس کے ذریعے دلوں میں شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں، اس کے ذریعے دلوں کی سختی بڑھ جاتی ہے، دلوں میں فتنے بپا ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے، اور وہ فتنے ہمارے لیے ہمارے دلوں کی سختی کا باعث بنتے ہیں. اور اگر آپ سورہ ملک پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جہنمی لوگ جہنم میں کیا کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم اچھی بات کو سنتے، برائی سے پیچھے رہتے، عقل کرتے، سننے کے بعد سوچتے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے. ہم نے سنا، پیچھے لگ گئے، عقل کو استعمال نہیں کیا، شعور کو استعمال نہیں کیا. اور یہ کوئی ایک مقام نہیں ہے قرآن کریم کا، بہت سارے مقامات ہیں. وہ جو مکالمہ کمزور لوگوں کا اور متکبر لوگوں کا جہنم کے اندر اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، وہ جو مکالمہ جہنم میں کریں گے اس میں بھی یہی ہے. کمزور لوگ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ،
تمہارا دن رات کا مکر اور تمہارا وہ ہمیں حکم دینا کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ اب انہوں نے کانوں سے سنا تھا نا، تو اس لیے ہر ایک کی بات کو سننا، اس کے پیچھے لگ جانا اور اس پر اعتماد کر بیٹھنا، بجائے اس کے کہ اپنے کانوں کو تمیز سکھائی جائے، بجائے اس کے کہ تحقیق کی جائے، یہ انسان کے لیے دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ تیسرا سبب ہے فضول بولنا۔ ایک انسان وہ فضول بول رہا ہے، حالانکہ شریعت نے تو یہ کہا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ بندہ جو بہت زیادہ بولتا ہے، جس کے ہاں خیر اور شر کی کوئی تمیز نہیں ہے، یقیناً یہ چیز اس کے دل کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ اور موجودہ ایام میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، اور وہ جو گفتگو کرتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ عموماً آپ اس چیز کا تجربہ کر لیں کہ جتنے بھی لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے پاس سنانے کے لیے قصے کہانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کے پاس لطیفے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگوں کے خلاف گفتگو بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہمیں غیبت، چغلی کی طرف لے جاتی ہے، حرام گفتگو کی طرف لے جاتی ہے۔ جبکہ شریعت کہتی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے وہ بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، اچھی بات نہیں آتی تو خاموش رہے۔ اور زیادہ بولنا بھی انسان کو بگاڑ دیتا ہے، اور دلوں کی سختی کا ایک بڑا باعث زیادہ بولنا بھی ہے۔ جیسے موجودہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں، لوگ سوشل میڈیا پر آ کر اپنے گھر کی باتیں بتا رہے ہیں، اپنی بیوی کی باتیں بتاتے ہیں، اپنی بچیوں کی باتیں بتاتے ہیں، حیا اور شرم ختم ہو گئی، دلوں کی نرمی ختم۔ اپنے قصے کہانیاں، اپنے گھروں کے حالات، وہ سب کچھ دکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ ایک شخص 1 گھنٹے کی ویڈیو بنا رہا ہے، اس میں اپنی بیوی دکھا رہا ہے، اپنی بچیاں دکھا رہی ہیں، وہ مسلسل بول رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف حب دنیا، دنیا کی محبت، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ اس وقت جب دل سخت ہو گئے ہیں، جب دلوں کے اندر غیرت ہی نہیں ہے، تب یہ کام ہوتا ہے۔ تو زیادہ بولنا، زیادہ گفتگو کرنا، ہمیشہ بولتے رہنا، ہمیشہ بڑکے مارتے رہنا، یہ بھی دلوں کی سختی کا باعث ہوتا ہے، دلوں کی نرمی کو دور کر دیتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کم گفتگو کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی نے جو بیان کیا نا کہ اللہ نے مجھے چند خاص باتیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی، ان خاص باتوں میں ایک ہے کہ مجھے جوامع الکلم اللہ نے بنایا، تھوڑی سی گفتگو میں بڑا مطلب سمجھا جاتا۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، سند اس کی ضعیف ہے، لیکن امام البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، لیکن بات یہ درست ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ کلام نہ کیا، یعنی ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں اور دنیاوی گفتگو جاری ہے اور وہی کر کے تم اٹھ جاتے ہو۔ کہا جو اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ کلام کرتا ہے تو یہ دلوں کی سختی کا باعث ہے، اور دلوں کی سختی کا باعث جب بنے گا تو کہا کہ ایسا شخص جو اس ذریعے سے دلوں کی سختی کو حاصل کر لیتا ہے پھر اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ، اسی حدیث میں کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دور من اللہ، اللہ سے وہ بندہ جس کا دل سخت ہے، جس کا دل سخت ہے اللہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور یہ بندہ ہے۔ تو اس لیے سننے میں بھی احتیاط اور بولنے میں بھی احتیاط، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کر دیں، اللہ کی طرف مائل کر دیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دل کرے نیکی کرنے کو، ہم آگے بڑھیں، ہم نیکی کی طرف راغب ہو جائیں، پھر دلوں کو نرم کرنا پڑے گا۔ چوتھی چیز، فضول کھانا، یہ بھی دلوں کو سخت کر دیا کرتا ہے۔ جو بندہ
جس قدر زیادہ کھاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ سوتا ہے، جو جتنا زیادہ کھاتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی خواہشات ہیں، جو جتنا زیادہ کھاتا ہے اسی قدر وہ اپنی جنسی خواہشات کے پیچھے بھی بھاگتا ہے، اور جو جتنا زیادہ کھاتا ہے وہ اسی قدر حرام کی طرف بھی جاتا ہے، کیونکہ جب زیادہ کھانا ہے تو زیادہ کمانا بھی ہے، اور زیادہ کمانے کے لیے بہت سارے لوگ وہ حرام کی طرف جاتے ہیں۔ اور ہمارے موجودہ حالات یہ ہیں کہ ہر 100 میں سے ایسے 100 بندے جو حرام کما رہے ہیں، یا ایسے 100 بندے جو زیادہ کھانے کے عادی ہیں، ان میں سے 60 ایسے ہیں یا 70 ایسے ہیں جو اپنی زیادہ کھانے کی عادت کو پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ زیادہ کھانا بھی انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اس کو سست بنا دیتا ہے، اس کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کھانے سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی نہیں بھرتا۔ جو بھی چیز دنیا میں موجود ہے جس کو بھرا جاتا ہے، سب سے بری چیز اس کا پیٹ ہے جس کو وہ بھرتا ہے۔ بحسب ابن آدم لقیمات، چند لقمے آدم کے بیٹے کو کافی ہیں، یقمن صلبہ، جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے۔ چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے۔ اب یہ چند لقمے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں جتنا کھانا آ سکتا ہے اس کے تیسرے حصے سے بھی کم۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں، اگر اس نے زیادہ کھانا ہی ہے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے کافی۔ یعنی تیسرا حصہ کھائے، تب اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر یہ زیادہ کھانا چاہتا ہی ہے تو تیسرا حصہ۔ ایک صحابی رسول نے کھانا کھایا تو جب کھانے سے فارغ ہوئے نا، تو ایک شخص نے پوچھا، جی آپ کے لیے کوئی پھکی وغیرہ لاؤں جو آپ کے کھانے کو ہضم کر دے؟ تو صحابی رسول کے الفاظ یہ تھے، کیا مسلمان اتنا کھاتا ہے کہ اس کو ہضم کرنے کی ضرورت ہے؟ کہا مسلمان اتنا نہیں کھاتا کہ اس کو ہضم کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ تو زیادہ کھانا بھی دلوں کی سختی کا باعث ہے۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، اسراف نہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث جس میں کچھ ضعف بھی ہے لیکن عبرت کے لیے، ہمارے لیے عبرت کا سامان ضرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس قدر زیادہ کھاتا ہے، جس قدر زیادہ اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، اسی قدر لمبی بھوک اس کو قیامت کے دن برداشت کرنی پڑے گی۔ اب اس میں زیادہ کھانے میں غفلت، سستی، عبادات سے دور، پھر ہمارے جسم کا نقصان، بہت سارا نقصان ہمارے جسم کا، اور پھر دلوں کی سختی کا باعث۔ جب ہم زیادہ کھائیں گے تو سوتے رہیں گے، عبادات نہیں کریں گے، گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ جب زیادہ کھائیں گے تو جنسی خواہش زیادہ ہے تو حرام کی طرف زیادہ جائیں گے، اور جب اس طرف زیادہ جائیں گے تو دل سخت ہو جائیں گے۔ تو چوتھا سبب دلوں کی سختی کا وہ زیادہ کھانا ہے۔ پانچواں اور آخری سبب اللہ سے دوری، دین اسلام سے دوری، نیکیوں کی طرف راغب نہ ہونا۔ آہستہ آہستہ یہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ جب انسان نیکی نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ پھر کرتا ہے، پھر نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، نقطے لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے، ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور یہ اس وقت جب اللہ سے دوری ہوتی ہے تب دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو دل ہمیشہ سے کافر کا سخت رہا ہے، مسلمان کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس قدر نرم تھا، صحابہ کرام کے دل، اور کافر وہ کس قدر سخت دل ہوا تھا۔ فرعون، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا کہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو میخوں والا ہے، جو اس کی بات نہ مانے، جو اس کو خدا نہ مانے، اس کو زمین پر لٹا کر اس کے جسم میں کیلیں ٹھوک دیتا ہے، اس قدر سخت۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس دنیا میں آنے سے 50 سال پہلے کا جو واقعہ، اصحاب الاخدود کا واقعہ سورہ بروج کے اندر جو موجود ہے، ذو نواز نامی بادشاہ، جب لوگوں نے اس کو رب ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے خندقیں کھدوا کر ان کو آگ میں گرایا، اور تقریباً کم و بیش جتنے بھی اقوال ہیں ان میں سب سے کم جو قول ہے وہ یہ ہے کہ 20,000 سے زیادہ لوگ تھے جن کو اس نے گرا دیا۔ وہ کافر تھا، کافر، دلوں کی سختی کافر کے لیے، مومن کے لیے تو ہوتی نہیں۔ اور موجودہ ایام میں فلسطین اور فلسطین میں ظلم کرنے والے لوگ وہ ایک زندہ مثال ہے ہمارے سامنے، کس قدر دل سخت ہو چکے ان لوگوں کے، حالانکہ وہ ایسے ہیں، وقالت یہود والنصارى نحن ابناء اللہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے اتنے قریب ہیں، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے، لیکن دل اس قدر سخت، وہ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، وہ حتیٰ کہ چھوٹے بچوں تک کو نہیں بخشا، بیمار لوگ جو ہسپتالوں میں موجود ہیں ایک ہی بار میں ان سب کو مارتے ہیں۔ اور اب نوبت یہاں تک ہے کہ ہزاروں قیدی جو ان کے پاس موجود ہیں ان کے لیے پھانسی کا اعلان سنا کر باقاعدہ اس کا آغاز کیا کہ ان کو کرسیوں پر بٹھا کر ان کو کرنٹ لگایا جا رہا ہے، جس کی ویڈیوز وہ لوگوں کے درمیان شیئر کرتے ہیں، ہم بھی دیکھ کر آواز نہیں بلند کرتے، ہمارے بھی دل سخت ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ سخت ہوتے چلتے ہیں۔ تو دلوں کی سختی تو کافر کے لیے، مسلمان کے لیے تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں سکھایا، اللہ کے نبی تو اتنے نرم دل، حتیٰ کہ پتھروں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ اللہ کے نبی سے اپنی سختی کے باوجود وہ اللہ کے نبی سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اس پہاڑ سے محبت کر رہے ہیں۔ وہ درخت کا تنا جس سے ٹیک لگا کر اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے، اس تنے کو ایک جانب رکھ دیا، صحابہ کہتے ہیں کہ خطبہ شروع ہوا، رونے کی آواز شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ جب غور کیا گیا اس تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی جو اس بنا پر رو رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی اس کے قریب آئے، اس کو اللہ کے نبی نے پکڑا، اس کو اپنے ساتھ لگایا، صحابہ کہتے ہیں جیسے آہستہ آہستہ بچہ چپ ہوتا ہے نا، ایسے آہستہ آہستہ وہ تنا چپ ہو گیا۔ دین اسلام میں تو سختی نہیں ہے، دین اسلام نے تو نرمی سکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی لے کر آئے، اور دلوں کی سختی اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اگر یہ کسی نبی کے اندر بھی موجود ہونا تو وہ نبی بھی لوگوں کے لیے اصلاح کا کام نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ کا دل سخت ہوتا، اگر آپ کی زبان میں سختی موجود ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے ارد گرد موجود نہ ہوتے، یہ منتشر ہو چکے ہوتے۔ اگر نبی کے لیے یہ کہا گیا تو ہم دلوں کی سختی کے ساتھ کیسے نیکی کا جذبہ اپنے لیے ابھارتے ہیں، کیسے نیکی کی دعوت دینے کا سوچتے ہیں، کیسے گناہ سے روکنے کا سوچتے ہیں، یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے دلوں کو نرم کریں گے۔ اور دلوں کی نرمی وہ کیسے سیکھیں گے ہم؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھیں گے، اللہ کے نبی کی زندگی کے واقعات پڑھیں، ایک ایک واقعہ آپ کے دل کو نرم کرتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ نبی جس کے پاس اونٹ آتا ہے شکایت کرنے، اللہ کے نبی میرا مالک مجھ پر سختی کرتا ہے، اونٹ آ کر شکایت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی اس کے مالک کو بلا کر کہتے ہیں زیادہ بوجھ نہ ڈالا کرو اس پر، اس نے مجھ سے شکایت کی۔ تو یہ اسباب ہے جو ہمارے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلا ہے انسان اللہ سے دور رہے، اگر وہ جس قدر دور رہتا ہے اسی قدر دل سخت ہو جاتا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرے تب بھی دل سخت ہوتا ہے، کانوں کا غلط استعمال کرے تب بھی دل سختی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فضول کھانا، بہت زیادہ کھانا، یہ بھی دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جس چیز کی ہم نے بات کی وہ بد نظری ہے جو دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں، ان اسباب کے ساتھ ساتھ چند ایک اور اسباب کوشش کریں گے اگلے جمعے ان کو شامل کریں،
اور پھر دل کو نرم کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث اس حوالے سے ہماری کیسے تربیت کرتی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، ہم کیسے دل کو نرم کر سکتے ہیں، علاج کیسے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وارحم موتانا وموتى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔